बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। उन सवालों की तशनगी ख़त्म होने जा रही है जी, जब 7:15 हमारे DGISPR पब्लिक को आज बताएंगे कि हमारी अचीवमेंट्स क्या है। हम बहुत कुछ चीज़ें उनसे दूसरी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। मैं इस पर तो बताना ही है, लेकिन उससे ठीक 1 घंटा पहले ना DGMO जो इंडिया के हैं, उन्होंने बड़ी सूरत में कुछ खिताब किए, कुछ चीज़ें बताई। राजनाथ सिंह बड़ा कुछ बोला, लेकिन इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत कैसे पेश आई। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे थोड़ी देर कबल यूरोप की डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट ने बताया कि इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान इस जंग में राफेल की शक्ल में नहीं है, सिखवी की शक्ल में नहीं है, ये 100 से ज़्यादा ड्रोन तबाह होने की शक्ल में नहीं है, कुछ और चीज़ें हैं। और इस वक्त अपोजिशन क्या कह रही है, इन तमाम चीज़ों से मैंने मुतल्लिक आपको आगाही देनी है। कुछ बहुत अहम अचीवमेंट्स और कुछ नुकसान से मुतल्लिक भी मैंने आपको अपडेट करना। तो चीज़ें वही है ना कि हम आपको दोनों पहले बताएं, हम सिर्फ हवा में क्या चीज़ें उड़ा लेनी, वो चीज़ें आपके साथ आगाह करना ज़रूरी है जी। सबसे पहले जी, मैं ज़रा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, भाई कल डोनाल्ड ट्रंप साहब आए बीच में, समझ में आ गई, ठीक है, आपने उनका थैंक यू किया, ओके, समझ आ गई। उसके बाद सुबह रात को आपने फिर उनको एक पाकिस्तान के कौम से खिताब के दौरान भी आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का शुक्रिया किया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी समझ में आ गई। सुबह फिर वज़ारत ख़ारजा ने भी शुक्रिया अदा किया जी, वो भी समझ आ गई। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं जी पाकिस्तान के, जिन्होंने अभी जिनकी फ़ौज ने एक अदद जंग जितवाई है, एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी समेटी है, एक पाकिस्तान के झंडे को बड़ा बुलंद किया है, उनका इतना लथार्जी वे, आई डोंट नो। मेरी सॉरी, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी आपसे अगर बात करूँ ना, ही सेड, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कह रहे हैं। अब कल का खिताब अलहदा हो गया जी, वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अलहदा बता दिया जी, हमारी एक पेशेंस सुकून अपनी जगह पर जी, हमारी आजिज़ी अपनी जगह पर। क्या कह रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर हिज path breaking leadership and commitment to global peace, and for his most valuable offer to play a greater role in bringing lasting peace to South Asia. For decades, Pakistan and the US have been partners who work together closely to protect and promote our mutual interest, as well as for peace and security in critical parts of the world. I am confident that in President Donald Trump, Pakistan has found a great partner who can reinvigorate our strategic partnership and strengthen Pakistani-US ties, not only in trade and investment but in other areas. ओ बस कर दो यार, अभी इस गुफ्तगू का टाइम नहीं है। ये हमने एक डंडा दिया और दिखाया है दुनिया को। हमने एक साथ 4 अदद सुपर पावर्स को हराया है, राफेल की शक्ल में फ्रांस को, हरोब ड्रोन की शक्ल में इसराइल को, S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करके रूस को। और सर, उस मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसे बात कर रहा है। बस इस तरह बोलूँगा ना तो शायद वक्त की मुनासबत से वो जुमले मुनासिब नहीं होंगे। मेरा ख्याल है यू नो व्हाट आई एम सेइंग। बस कर दे यार, अभी DGISPR को तो आने दें। उनके लहजे की तमानत, तमकनत, फतह कुछ और चीज़ है। सारा बस कर दे, क्या गैर ज़रूरी ट्वीट किए जा रहे हैं। बस ठीक है, वज़ारत आपने रात को कौम से खिताब में कर दिया, सुबह वज़ारत ख़ारजा ने कर दिया, दैट्स इट, काफ़ी है। अच्छा, बहरहाल, हाँ, उधर दूसरी तरफ जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत अहम चीज़ें, अगर एक के बाद एक, मैं थोड़ा सीक्वेंस आपके लिए बनाया हुआ है, ज़रा उस पर बात करूँ जी। भारत के जो अपोजिशन लीडर हैं जी, उन्होंने कहा है अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान अचानक सीज फायर कैसे करवा दिया। नरेंद्र मोदी, पहले ये जवाब दो, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। आपकी वजह से आलमी सतह पर मसला कश्मीर दोबारा उठाया गया। और होता कौन है अमेरिका, तीसरे गैर जानिबदार मुल्क में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। सवाल ये कि भारत ने सब कैसे मान लिया। भारतीय कांग्रेस ने BJP हुकूमत पर सवाल उठाया जी, उन्होंने कहा इसका बाकायदा तौर पर जवाब दें। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। सर, वो क्या कर रहे हैं कि भाई थोड़ी सी इज्जत बच जाए, थोड़ी सी शक्ल बच जाए, थोड़ी सी फेस सेविंग बच जाए, और हम सब कुछ करने के बाद यार थैंक यू ना करो भाई। सीज फायर हमारी मजबूरी नहीं थी, सीज फायर इंडिया की मजबूरी थी, तभी वो जो कर रहे हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। राहुल गांधी साहब कहते हैं
کہ جنگ بدی معاہدے کے بعد خط لکھا انہوں نے کہ میں ایک بار پھر اپوزیشن کے متفقہ مائع سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جائے، ہمیں بتایا جائے جنگ بدی کس پہ کی ہے جی۔ پہلگام دہشت گردانہ حملہ کہہ رہے تھے، آپ نے ہم سے آپریشن سندور اپروو کروایا، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ ہم سے کہا تھا مل کے چیلنجز سے نبٹنا ہی آسان ہے، کیا کیا آپ نے؟ سر ان کی گفتگو یہ اور میں نے کہا اپنی یہ ہے۔ اچھا جی، اس دوران سنے جی سر، اس ضلالت کو چھپانا ہے نا سر۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کو واضح کر دیا کہ یہ نیا بھارت ہے جو دہشت گردی کے خلاف سرحد کے دونوں جانب کارروائی کرے گا۔ یہ جو ہمارے پاکستان میں لاہور میں، مرید کے میں، بھاولپور میں، کوٹلی میں جو حملے کیے ہیں نا انہوں نے سویلینز کے اوپر، انہیں کہا یہ نئے بھارت نے بتایا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر دفاع نے کہا کہ آپریشن سندور محض ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ انڈیا کی سیاسی، سماجی اور اسٹریٹجی قوت ارادی کی علامت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کیا جانے والا یہ آپریشن انڈیا کی قوت ارادی اور فوجی طاقت و صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے ثابت کیا جب بھی انڈیا دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا تو سرحد پار کی سرزمین پر دہشت گردوں کے سربراہان کے محفوظ نہیں رہے گی۔ راج ناتھ سنگھ صرف یہ بھی تو بتا دیں کہ پھر جواب میں اس ملک نے کیا کیا جس کے ملک پر آپ نے دہشت گردی کا الزام لگایا تھا، وہ بھی تو مجھے بتا دیں۔ رافیل کی شکل میں بتائیں گے، S-400 کی شکل میں بتائیں گے، اب برہموس کے ڈپو کی شکل میں بتائیں گے، اپنی 5 سر چھوٹی بات نہیں ہے، مکمل طور پر تباہ ہوئی ہیں۔ میرے پاس خبر ہے 80 سے زیادہ جہاز انڈیا کے گرے ہیں جو انڈیا کی ایئر بیسز کے اندر ہم نے اڑائے ہیں، مگر اگر ISPR کنفرم کرے تو تب مزہ ہے، ایسے نہیں پیر پڑ گئے، 2 پائلٹ بھی ہمارے پاس، بڑا کچھ ہے سر۔ یہ مگر سیاسی لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں شاید کہ مودی نے کہا دوبارہ پھر لینا بھی نا، جواب کیا ہو گیا ہے؟ مگر نہیں سر، یہ اب کے والی پوزیشن کسی اور طریقے سے وہاں رجسٹر ہو رہی ہے۔ اب یورپ کی ڈیفنس تجزیاتی ویب سائٹ ہے جی، وہ اس کو ویریفائڈ سمجھا جاتا ہے، اس کے تجزیے کو دنیا میں اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تجزیاتی ویب سائٹ نے کہ اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم S-400 کی تباہی وہ پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ جو پاکستان نے انڈیا کے ایئر ڈیفنس کو تباہ کیا وہ سب سے اہم واقعہ تھا، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کے جہاز انڈین فضاؤں میں ایسے گھوم رہے تھے جیسے واقعی وہ مانگ میں سندور ڈالنے کے لیے گھوم رہے ہیں۔ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپریشن سندور پاکستان کا نام ہونا چاہیے تھا، جس طرح ہم نے سندور لگایا انہیں کہ جس طریقے سے پہلے آتی ہے S-400 ڈیفنس سسٹم اڑایا نا، اس کے بعد انڈیا کی فضاؤں میں صرف پاکستان کے جہازوں کا راج تھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی جوابی حملے میں S-400 کی تباہی ہوئی تو سب سے زیادہ ہائی پروفائل واقعہ ہے۔ آدم پور بیس شمالی بھارت کا مرکزی بیس تھا، سکھوی اسکواڈرن مرکز اور سرحد سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ ڈیفنس تجزیاتی ویب سائٹ نے کہا کہ انتہائی اہم ایئر بیس پر روسی سسٹم کی تباہی سے بھارتی دفاع کمزور پڑ گیا۔ پاکستان نے ہائپرسونک JF-17 تھنڈر میں لگایا تو پاک فضائیہ کے حملے کی صلاحیت بہت بڑھ گئی۔ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے چین کے ہائپرسونک میزائلوں کا مقامی ماڈل تیار کیا ہو۔ S-400 تباہی کے بھارت کی دفاعی حکمت عملی پر دور رس نتائج ہوں گے۔ یہ علامتی پیغام بھی گیا کہ پاکستان بھارت کے بہت اندر جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 سچویشن حملوں یا ریڈار اور کمانڈ پر حملہ کیے جانے والے پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی اڑایا ہے آپ نے پورے رشیا جیسی طاقت کو بھی، رافیل کی شکل میں فرانس کو بھی، اور ہم تھینک یو کر رہے ہیں۔ نہیں یار پلیز، یہ مناسب نہیں ہے۔ تھوڑا نقصان کا کروں تو پھر میں آپ کو بھارتی DGMO نے ہماری DGISPR سے پہلے کیا گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سر پاک بھارت جنگ کے دوران میں لائن آف کنٹرول پر آزاد کشمیر یعنی پاکستان میں جی بھارتی فائرنگ سے 31 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 23 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 34 گھر، 21 دکانیں تباہ ہوئی ہیں۔ نیلم میں 2 شہید، مظفر آباد میں 3، جیلم ویلی میں کوئی نہیں، باغ میں 1، پونچھ میں 6 اور سدھونوتی میں کوئی بھی نہیں جی، حویلی میں 2، کوٹلی میں 11، بمبر میں 6 افراد شہید ہوئے ہیں جی۔ ٹوٹل جی 123 زخمی ہیں، اور میں نے آپ کو ساری تفصیل سے بتا دیتا یہ وہ نقصان ہے جی، ہمارے اسکواڈرن لیڈر کا نقصان ہوا، وہ جو ایک ڈرون اٹیک بیس پہ کیا تھا سندھ کی، اس پہ نقصان ہوا جی۔ یہ ساتھ ساتھ ایسی ہوتی ہے نا رپورٹنگ سر۔ ہاں،
اور بھارت کے ڈی جی ایم او لیفٹنٹ جنرل راجیو سیٹھ، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ اس ٹائم آئے ہیں جو انہوں نے کہا جی آرمی چیف نے فل اتھارٹی دے دیا رسپانس آف پاک وائلیشن کی. بھائی ہم وائلیشن تو پہلے بھی نہیں کی تھی، آپ کو جواب دیا تھا. انڈین آرمی چیف ہیز گرانٹیڈ فل اتھارٹی فار کاؤنٹر ایکشن ان کائنیٹک ڈومین ٹو این وائلیشن آف پاک انڈیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی کر لو بھائی، فوجی تو ایسی بات کریں گے نا یار، وہ ذلیل اور خوار ہوئے فوجی بھی ایسی بات کریں گے. ڈی جی ایم او لیفٹنٹ جنرل راجیو گول سیڈ آئی سیٹ انٹو موشن اے ویری ڈیجیلنٹ and microscopic scanning of the terror landscape across the border and the identification of terror camps in training sites. The locations that emerged were numerous. وہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں مرید کے میں وہ دہشت گردی کا اڈا تھا، بہاولپور میں دہشت گردی کا اڈا تھا، اور آخر میں کیا کہتے ہیں، سونے تو صحیح، آخر میں کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے، پہلگام کا نہیں بتا رہے، کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 1C814 ہائی جیک کیا تھا جہاز، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پلوامہ 2019 کا حملہ کیا تھا. لخت دی لعنت ہے ان کے اوپر یار، ایٹمی ملک کو آمنے سامنے کر کے ایسے تھوڑی آپ نے انڈیا کے پیر پڑے. لعنت ہے آپ کی اسٹریٹجی کے اوپر. باقی ڈی جی آئی ایس پی آر اب آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ ہماری اچیومنٹس کیا ہیں کیا نہیں. ان پائلٹ سے متعلق بھی بتائیں گے، دو پائلٹ سے متعلق بھی بتائیں گے. یہ چیزیں ہیں سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.